الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى۔ درود پڑھے محمد وآل۔ سورہ مبارکہ طٰہٰ محور گفتگو ہے، اور داستان یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کو جب بھیجا فرعون کے پاس تو تمام تر نشانیاں جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دکھا دیں۔ کہا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ، یقیناً ہم نے اسے دکھا دیں تمام تر اپنی نشانیوں۔ کیا ہوا؟ فَكَذَّبَ وَأَبَى، اس نے تکذیب کی، اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ مفصل عرض کیا ہم نے کہ فرعون کے انکار کی وجہ کیا تھی، جانتا تھا، یقین کہ اس مرحلے پہ آ چکا تھا کہ یہ تمام تر نشانیاں حق ہیں، جناب موسیٰ کی دعوت حق ہے، لیکن حق کو جاننے کے باوجود بھی انکار کر دیا۔ اس لیے کہ ہم نے بیان کیا کہ انسان کے وجود میں خدا نے جو عقل کی قوت رکھی ہے، اس عقل کی قوت کے دو رخ ہیں، دو پہلو ہیں۔ ایک مرتبہ علمی ہے کہ جہاں انسان حقائق تک پہنچتا ہے، اور ایک مرتبہ اس عقل کا جو پہلو ہے وہ عملی ہے کہ جو عقل انسان کو اچھے کاموں کی طرف رغبت دلاتی ہے، گناہوں سے انسان کو دور کر رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا علم حاصل کرنا ضروری ہے، علم پڑھنا ضروری ہے، لیکن ایمان کا دروازہ کس چیز سے کھلتا ہے؟ عقل عملی سے، کہ جب انسان اپنے وجود کے اندر اپنی عقل کے اس عملی پہلو کو ایکٹیو کرے، اس کو فعال رکھے، اور اس کے ذریعے نیکیوں کی طرف بڑھتا چلا جائے۔ پس اگر انسان اپنے اس پہلو کو، عقل کے اس پہلو کو بہتر میدان میں لائے گا تو وہی علم جو اس نے حاصل کیا ہوا ہے وہ نور بن جاتا ہے۔ اگر انسان کے پہلو میں اس کا عملی پہلو حاکم نہیں ہوگا تو وہی علم جو انسان نے حاصل کیا ہے وہ اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ لہٰذا خالی علم کفایت نہیں کرتا۔ عقل فقط جاننے والی نہ ہو بلکہ انسان کو عمل میں اتارنے والی ہو، ماننے والی ہو، انسان کو میدان کے اندر، عملی میدان کے اندر اتار دے۔ یہ گزشتہ درس کے اندر اس آیت کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ آگے ارشاد ہوتا ہے قال، جناب موسیٰ نے جواب میں کیا فرمایا؟ جناب موسیٰ کے جواب میں فرعون نے کیا کہا؟ جب اس نے انکار کیا، آیات دکھائیں، نشانیاں دکھائیں، تو اب وہ انکار کرنے لگا اور جواب میں کہنے لگا اجئتنا لتخرجنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس لتخرجنا، تاکہ ہمیں نکالے، من ارضنا، ہماری زمین سے، ہماری سرزمین سے ہمیں نکال دے، بسحرک، اپنے جادو سے، یا موسیٰ، یعنی کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ اپنے جادو سے تو آیا ہے، ہمیں ہماری زمین سے نکال دے۔ یعنی کیا کہنا چاہتا ہے فرعون؟ کہ تہمتوں کا سلسلہ شروع ہوتا جا رہا ہے جناب موسیٰ پر۔ جب بھی کوئی نبی حق کی دعوت دیتا ہے اپنی قوم کو تو وہاں پر جو باطل قوتیں ہیں وہ صرف مخالفت نہیں کرتی، وہ لوگوں کے ذہنوں کو بدلنے کی کوشش کرتی ہیں، تہمتیں لگاتی ہیں اس انداز سے کہ لوگوں کے ذہنوں کو بدل دیں۔ ایسا طرز عمل یہاں پر بھی نظر آتا ہے کہ یہ ظالم حکومت فرعون کی، اس نے بھی یہی کام اختیار کیا۔ قرآن مجید نے ایک اور آیت کے اندر اس کو واضح کیا، کہا فاستخف قومہ فأطاعوہ۔ کیا کیا تھا فرعون نے؟ اس نے اپنی قوم کی عقل کو کم کر دیا، ہلکا کر دیا۔ فأطاعوہ، پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس فرعون کی اطاعت کرنے لگے۔ یعنی اس نے اپنی قوم کی
فکری طور پر اپنی قوم کو کمزور کر دیا، سطحی بنا دیا، فکری عمق ختم ہو گیا، وہ گہرائی ختم ہو گئی۔ جب ایسا ہوا تو آہستہ آہستہ وہی قوم جھکتی چلی گئی فرعون کے سامنے اور اطاعت کرنے لگی۔ لہٰذا پہلی حکمت عملی فرعون کی کیا تھی؟ لوگوں کو علم سے محروم کرنا، ان کی عقلی سطحوں کو نیچے لانا۔ کوئی بھی باشعور قوم، اس کو غلام بنانا آسان نہیں ہوتا۔ انسان اور ایک قوم اگر اپنا شعور کھو دے تو وہ غلام بننا پسند کرتی ہے، لیکن اگر ایک قوم باشعور ہو، عقل کی بلندی پر ہو، اسے آسانی کے ساتھ غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ لہذا پہلی حکمت عملی اس کی یہی تھی کہ شخص اور یہ اشخاص اور اس کی یہ قوم علم کے مرحلے تک نہ پہنچیں، کیونکہ جو قوم صاحب فکر ہوتی ہے، لوگ سوچنے لگتے ہیں تو وہ حق و باطل میں فرق کرنا شروع کرتے ہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ لیکن جب انسان کا علم ہی نیچے مرحلے پر ہو، عقل ہی سطحی میدان کے اندر ہو، تو وہ عقل و باطل کے درمیان فرق کرنا نہیں چاہتی۔ لہٰذا فرعون کے معاشرے کے مختلف طبقات تھے، مختلف لوگ تھے، قوم، اور یہ لوگ مختلف طبقوں میں بٹے ہوئے تھے، ان کو تقسیم کیا گیا تھا تاکہ ہر ایک گروپ کو اس کے اعتبار سے قابو میں کیا جائے۔ کچھ لوگ وہاں پر غلام اور مزدور تھے، جو بڑے بڑے منصوبے ہوتے تھے، احرام مصر جیسے سخت کاموں میں ان کو مشغول کیا جاتا تھا۔ کچھ لوگ مثلاً بت قدوں کے نگہبان ہوتے تھے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ خود فرعون کے بھی خدا تھے، اور یہ بت پرستی وہاں پر بھی رائج تھی، اور بت قدوں کے کچھ لوگ نگہبان بنے ہوتے تھے اور وہ اس نظام کو سنبھالتے تھے۔ کچھ لوگ مذہبی رسومات میں مشغول ہوتے تھے، جو ان کا اپنا دین تھا، جیسے فرعون نے کہا تھا جناب موسیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے اور اپنی قوم کو کہتے ہوئے کہ دیکھو یہ تمہارے دین کو بدل نہ دے، لہذا دین تھا ان کے اندر، رسومات دینی تھی ان کے اندر۔ کچھ لوگوں کو اس طرح سے ان رسومات کو جاری کرنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ کچھ لوگ قوم پرستی کے علمدار تھے، ہمیشہ اپنی قوم کے اندر وہ قوم پرستی کی روح کو زندہ کر رہے ہوتے تھے، چونکہ قوموں کو یوں جوڑا جاتا ہے، قومیت کی بیس پہ جوڑا جاتا ہے، اور اس طریقے سے وہ کام کر رہے ہوتے تھے۔ اور کچھ لوگ اسی بنی اسرائیل کے اندر، آل فرعون کے اندر، ایک خاص تمدن اور ثقافت کے نمائندے بنے ہوئے تھے، ایک خاص روایات کے حوالے سے ان کو جاری کر رہے ہوتے تھے۔ تو یوں ایک قوم، اس قوم کے اندر اور فرعون کی اس حکومت کے اندر لوگوں کے اندر یوں طبقے بندی تھی، اور ہر طبقے کو ایک الگ انداز سے پروپیگنڈا کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا تھا، بہکایا جاتا تھا۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت پیش کی، توحید اور اس کا پیغام پیش کیا، تو مختلف طبقات کو مختلف طریقے سے بہکانا شروع کیا گیا تاکہ کوئی جناب موسیٰ کی باتوں میں نہ آئے۔ مذہبی طبقے کو مثلا یہاں پر آپ دیکھیں بعض آیات کی طرف کہ مذہبی طبقے کو کیا کہا گیا؟ انی اخاف ان یبدل دینکم۔ جو مذہبی لوگ تھے انہیں کہا گیا کہ دیکھو ہمیں ڈر ہے اس بات کا کہ یہ تمہارے دین کو نہ بدل دیں۔ لہذا آپ نے جناب یوسف کی فلم اگر دیکھی ہو تو وہاں پہ جو بت پرستی کے عالم ہیں وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ لوگوں کو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یوسف کے بارے میں کہ تمہارا دین نہ بدل دیں۔ لہذا وہ اس طرح سے پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے وہ لوگوں کو بہکا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، جو قوم پرست ہوتے ہیں انہیں کیسے بہکایا جاتا ہے؟ قوم پرستوں کو کیسے بہکایا جاتا ہے؟ ان کی سرزمین کو یاد کیا جاتا ہے، یار تمہاری زمین نہ تم سے چھین لیں۔ قوم پرستوں کو ایسے ان کی اپنی خاص جو ان کے اثاثے ہوتے ہیں قومی، ان کو لایا جاتا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ یرید، قوم پرستوں کو یوں کہا گیا یرید ان یخرجکم من ارضکم، کہ یہ ان یخرجکم، یہ چاہتا ہے تمہیں نکال دے، من ارضکم، تمہاری زمین سے۔ یوں کچھ طبقوں کو یوں جو ہے وہ بہکایا گیا۔ اور اس طرح تہذیب اور تمدن سے وابستہ جو لوگ تھے، تہذیب کے علمدار جو لوگ تھے، جو اپنی تہذیب اور تمدن کی پرچہ کرتے رہتے ہیں کہ ہماری تہذیب یہ، ہمارا تمدن یہ، اور جو اس طرف ہوتے ہیں، اس کی پرچار کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کیسے بہکایا جاتا ہے؟ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، کہا کہ یہ دونوں، جناب موسیٰ اور جناب ہارون کے لیے کہا کہ یہ دونوں تمہاری بہترین تہذیب اور طریقے زندگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تمہاری بہترین طرز زندگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تمہاری تہذیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔
یہ وہ طریقہ ہے جو آج کی زبان میں ہم اسے کیا کہتے ہیں، نفسیاتی حربہ، پروپیگنڈا، کچھ اس طریقے سے لوگوں کو بہکانا، ان پہ کنٹرول باقی رکھنا۔ ادھر جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، توحید کی دعوت دیتے جا رہے ہیں، قیامت کا ذکر کرتے ہیں، اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں قد جئناک بآیۃ من ربک، ایسے نہیں آیا میں نبی ہوں، دلائل کے ساتھ آیا ہوں، تیرے پروردگار کی جانب سے آیت لے کر آیا ہوں، نشانی لے کر آیا ہوں۔ اور دربار فرعون میں جو رد عمل سامنے آتا ہے وہ مختلف طریقوں سے آتا ہے۔ جناب موسیٰ کے سامنے مختلف طریقوں سے رد عمل سامنے آتا ہے، جو کہ مختلف لوگ تھے، مختلف فکر کے لوگ تھے۔ کسی نے سیاسی الزام لگانا شروع کیا، کسی نے قوم پرستی کا الزام لگانا شروع کیا، کسی نے مذہبی اعتراضات اٹھانا شروع کیے، کسی نے آ کر اپنے آباء و اجداد کی روایات اور رسموں کو اٹھانا شروع کیا کہ ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ کچھ اور تھا، یہ تو ہمیں وہاں سے ہٹانا چاہتا ہے۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا کہ لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تم ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے طریقے سے ہٹانا چاہتے ہو۔ تو یوں مختلف طریقوں سے خود فرعون کو دیکھیں، میں نے جو آج آیت تلاوت کی تہا کی، فرعون نے کیا رد عمل دکھایا جب ناکام رہا جناب موسیٰ کے سامنے، تو وہاں پہ رد عمل کیسا آیا؟ قال اجئتنا لتخرجنا، کہ تو آیا ہے ہمارے پاس تاکہ ہمیں خارج کرے، من ارضنا، ہمارے زمین سے۔ تہمت کیا لگائی؟ بسحرک یا موسیٰ، اے موسیٰ اپنے جادو سے معجزے کو کیا بنا دیا؟ جادو بنا دیا۔ دو بڑے انکار اس جملے کے اندر چھپے ہوئے ہیں، دو حقیقتیں ہیں اس جملے کے اندر۔ ایک جناب موسیٰ کا معجزہ جو کہ عصا یا ید بیضا یا جو بھی معجزات ہیں جو وہ بتا رہے تھے کہ میں اپنی نشانی کے ساتھ آیا ہوں، کہ یہ معجزہ نہیں، یہ کیا ہے؟ سحر ہے، جادو ہے۔ اور دوسری بات کیا تھی کہ اس کے باوجود کہ یہ سحر ہے، یہ تیری اپنی طرف سے سحر ہے، یعنی کیا مطلب؟ خدا سحر تو نہیں بھیج سکتا، بس یہ جادو ہے، حقیقت نہیں ہے، معجزہ نہیں ہے۔ اور جادو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ تیری جانب سے ہے، خدا کی جانب سے نہیں ہے، بس تو جو دعویٰ کر رہا ہے بسحرک یا موسیٰ، یہ بسحرک کہہ کر اس نے دونوں چیزوں کو بیان کر دیا۔ ایک تو تیرے پاس حقیقت نہیں ہے، معجزہ نہیں ہے، اور دوسرا جادو ہے، اور جادو کا مطلب یہ کہ بس خدا کی طرف سے تو نہیں آیا۔ تاریخ کیا سبق دیتی ہے؟ یہ داستان کیا سبق دے رہی ہے کہ جب بھی حق کے سامنے باطل قوتیں آتی ہیں، حقیقت کا جواب نہیں دیتی، حق کے مقابلے میں حقیقت کا جواب نہیں ہوتا ان کے پاس۔ آغاز کس سے ہوتا ہے؟ تہمتوں سے، تہمتیں لگانا شروع کرتے ہیں۔ دوسرا، لوگوں کو ڈرانا شروع کرتے ہیں، ذہنی اور نفسیاتی جنگ چھیڑ دیتے ہیں، لیکن انجام کیا ہوتا ہے؟ حق غالب آتا ہے باطل پر ہمیشہ، کیونکہ باطل کچھ نہیں ہوتا اپنی حقیقت میں، دھوکے اور فریب کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، لہذا حق غالب آ جاتا ہے۔ دلیل کے مقابلے میں دھمکی، یہ باطل کا کام ہے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ یہ داستان پیغام دے رہی ہے کہ اگر کوئی طاقت جو حق پر ہو اور کم ترین وسائل کے ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہو، وہ اگر حق پہ ڈٹ جائے، خدا پہ توکل کر لے، تو سمندر بھی راستہ بنا دیتا ہے اس کے لیے۔ حق پہ اگر ایک گروپ ڈٹ جائے اور مقابلہ کرنے لگے باطل کا، تو سمندر یوں جگہ دیتا ہے، وقت کا فرعون غرق ہو جاتا ہے۔ یہ داستان سکھا رہی ہے، لہٰذا ہمیشہ حق یوں کامیاب ہوتا ہے۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، قربانیاں حق کے اندر ہیں، حق قربانیاں دیتا ہے۔ جنگ عاشورائی ایسے نہیں تھی، اور رہبر معظم شہید مظلوم نے جانے سے پہلے کہا تھا کہ اگر ہماری جنگ ہوئی تو یہ کیسی جنگ ہوگی؟ عاشورائی جنگ ہوگی۔ اب اگر ہم لڑیں گے تو کس انداز سے لڑیں گے؟ اس امام حسین سے درس لیتے ہوئے اس عاشورائی انداز سے لڑیں گے، جس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ عاشورہ کی جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ کامیابی کس کی ہوتی ہے؟ امام حسین کی ہوتی ہے، کامیابی حق کی ہوتی ہے، لیکن کیسے ہوتی ہے؟ بظاہر کیسے ہوتی ہے؟ قربانیاں دی جا رہی ہوتی ہیں، جس کے اندر قربانیاں دی جا رہی ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ باطل کے مقابلے میں کبھی اس طرح سے لڑا جاتا ہے، حق کو بلند کرنے کے لیے کبھی اس طرح سے لڑا جاتا ہے۔ تو یہاں پر باطل کا بہت بڑا ہتھیار ڈرانا ہے، دھمکانا ہے، خوف دلانا ہے، فریب ہے۔ جاء الحق و زہق الباطل، یہ انجام یہی ہے، جب بھی حق آئے گا باطل مٹ جائے گا، باطل کو کبھی بھی ہمیشگی حاصل نہیں ہے۔ تو کیا کہا
دوسرا اس نے کیا حربہ استعمال کیا؟ ایک تو بے سحر کا، آیت کے اندر دیکھیں کہا بے سحر کا، اپنے سحر سے ہمیں نکالنا چاہتے ہو؟ کہاں سے نکالنا چاہتے ہو؟ من ارضنا، ہماری زمین سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون کی حکومت کا دائرہ محدود تھا، جہاں وہ اپنی حکومت دیکھ رہا ہے وہ من ارضنا یعنی ہماری سرزمین سے۔ ایک خاص سرزمین مصر ہے جہاں پہ وہ اپنی حکومت دیکھ رہا ہے، اور خود جناب موسیٰ کہاں سے آ رہے تھے؟ مدین سے آ رہے تھے۔ جو جس کی حکومت میں ہے اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ اجئتنا، تو آیا ہے ہمارے پاس۔ یہ آیا ہے کس کو کہا جاتا ہے؟ جو کہیں اور جگہ سے آ رہا ہو۔ لہذا اگر ساری دنیا اس کی سلطنت کے انڈر ہوتی تو کبھی یہ نہیں کہتا کہ تو کہاں فلاں جگہ سے آیا ہوا ہے، ہمیں ہماری زمین سے نکال دے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ نہیں، اس کی ایک خاص زمین ہے، اس کی حکومت کا دائرہ ایک خاص جگہ پر ہے، اور من ارضنا کہہ کر اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ اور پہلے کیا کہا تھا جب جناب موسیٰ کا پیچھا کر رہے تھے لوگ؟ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، کیا ہوا تھا؟ لوگوں نے فیصلہ کیا تھا جناب موسیٰ کو قتل کر دیں، اور جناب شعیب نے کیا کہا تھا کہ نجوت من القوم الظالمین، اب تو نجات پا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس وقت جہاں جناب موسیٰ جس سرزمین میں پہنچا تھا وہاں فرعون کا کوئی اقتدار نہیں تھا، فرعون کا اقتدار نہیں تھا۔ یہی سے بات روشن ہے کہ بس فرعون کی حکومت کا ایک خاص دائرہ تھا، محدود دائرہ تھا، اور یہ من ارضنا اس کو واضح کر رہا ہے۔ اور اسی اعجاز موسوی پر جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے پر فرعون کو یقین بھی ہو چکا تھا۔ یہ وہ یقین تھا جس نے اس کے وجود کے اندر وہ اضطراب اور وہ لرزے کی کیفیت طاری کر دی تھی۔ اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب میری حکومت جو ہے وہ گر سکتی ہے، یہ شخص میری حکومت کو گرا سکتا ہے۔ وہ خوف اور وہ اضطراب تھا اس کے وجود میں جس نے اپنی زبان پر اس آیے شریفہ کے کلمات سے ظاہر کر دیا، اجئتنا لتخرجنا، کیا تو آیا ہے ہمیں نکال دے؟ یہ وہ خوف تھا جو اس کے وجود کے اندر تھا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اگلی آیت کے اندر فَلْنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، فرعون کہتا ہے فَلْيَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، بس ہم ضرور لے آئیں گے۔ قرآن کی تعبیرات ایک سے ایک ورڈ معنی رکھتا ہے، فا اپنا معنی رکھتا ہے، یأتین یہ نون شد کے ساتھ اپنا معنی رکھتا ہے، تاکید پہ تاکید ہے، ہم ضرور لے آئیں گے تیرے پاس بسحر مثلہ، اسی جیسا جادو۔ جناب موسیٰ کے معجزے کو جادو کہا، اور کہا کہ اسی جیسا جادو ہم لے کر آئیں گے، بس کیا کرنا ہے؟ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، تو قرار دے ہمارے اور اپنے درمیان میں ایک وعدے کا وقت، لا نخلفہ نحن ولا انت، نہ ہم خلاف ورزی کریں گے اور نہ تو خلاف ورزی کرے گا، ایک وقت دے ہمیں، مناظرہ کرتے ہیں، مکاناً سویہ، ایسی جگہ جو ہم دونوں کے لیے برابر ہو، چیلنج ہو رہا ہے۔ قال موعدکم یوم الزینہ، جناب موسیٰ نے کیا کہا کہ تمہارے وعدے کا وقت کیا ہے؟ یوم الزینہ ہے، زینت کا وقت ہے، زینت کا دن ہے۔ زینت کے دن سے کیا مراد ہے؟ اس زمانے میں ان لوگوں کا ایک خاص دن ہوتا تھا جس پہ وہ اپنے آپ کو بہتر بناتے تھے، سنورتے تھے، اور وہ عید کا دن ہوتا تھا ان کا، وہ یوم الزینہ، اس کی طرف اشارہ کیا۔ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ الضُّحَىٰ، کہ جمع کیا جاتا ہے لوگوں کو دن چڑھتے وقت، ایسا وہ ٹائم تھا۔ بس ادھر سے جناب موسیٰ نے معجزہ دکھایا، انہوں نے جادو کہا اور یہ دعویٰ کیا کہ ہم ایسا جادو بھی لا سکتے ہیں۔ پس منظر کیا ہے؟ بنی اسرائیل کو غلام بنایا جا رہا ہے، اور فرعون جو ہے وہ اپنے احسان جتا رہا ہے کہ یہ میری حکومت ہے، اور اپنے احسان کو بیان کر رہا ہے، میں محسن ہوں، جبکہ یہ سارے لوگ اس کی ظلم کے انڈر آ چکے ہیں۔ حتیٰ کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں کئی سال تک اپنے محل میں پرورش نہیں دی تھی، یعنی اپنا احسان جناب موسیٰ کے لیے بھی جتاتا ہے۔ لیکن جناب موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ کہا تِلْکَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدْتَ بَنِي اسرائیل، کیا تم اس بات کو مجھ پر احسان جتاتے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ یعنی وہ تیری نعمت اور تیرا احسان بھی مجھ پر کیسا تھا کہ بنی اسرائیل کو اپنے انڈر لے کر آنا، غلام بنانا۔ بس اصل غلامی تھی، اور وہ غلامی بنی اسرائیل کو فرعون کے ذریعے ملی ہوئی تھی، ان کو غلام بنایا ہوا تھا۔
اور فرعون نے دھمکی بھی دی تھی جناب موسیٰ کو، جب جناب موسیٰ نے دعوت پیش کی تو دھمکی بھی دی، قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین، اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود جانا، کسی اور کو معبود جانا تو میں کیا کروں گا، تجھے میں زندان میں ڈال دوں گا۔ یہ دھمکی بھی دی تھی، یعنی یہ پورا دربار کے اندر ایک مناظرے سے پہلے یوں گفتگو جاری تھی۔ وہ احسان جتا رہا تھا، جناب موسیٰ اپنی دعوت پیش کر رہے تھے، اور یہ چلتے چلتے آخر میں اس نے دھمکی دی کہ یاد ہے نا جہاں پہ پہلے جناب موسیٰ نے کہا تھا کہ ہمیں خوف ہو رہا ہے اس کے پاس جانے کا، تو خدا نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، تو یہ وہی دھمکیاں شروع ہو گئی تھیں اس کی۔ عین ممکن تھا دعوت سے پہلے ہی ان کو زندانی کر دیا جائے اور لوگوں تک پیغام نہ پہنچے، لیکن یہاں پر جناب موسیٰ نے اور کچھ اپنا معجزہ خود دربار کے اندر دکھایا ایک مرتبہ، تب ان کو پتہ چلا، انہوں نے جو کہا نا کہ یہ تیرا معجزہ یہ سحر ہے، چونکہ معجزہ دیکھا انہوں نے۔ جب اس نے دھمکی دی جناب موسیٰ کو تو وہاں پر شعراء کی آیات ہیں کچھ جو اس منظر کو بیان کر رہی ہیں، کہا اولو جئتک بشیء مبین، جب اس نے یہ دھمکی دی تو جناب موسیٰ نے کہا اگر میں تمہارے پاس کوئی واضح دلیل لے آؤں تو تجھے مجھے ڈرا رہا ہے، اگر میں تیرے پاس کوئی واضح ایک نشانی لے کر آؤں، دلیل لے کر آؤں تو پھر قال فأت بہ ان کنت من الصادقین، فرعون نے کہا اگر تو سچا ہے تو وہ دلیل لے آ، وہ نشانی لے آ۔ تو اسی دربار کے اندر ہو رہا ہے ابھی وہ مناظرہ بعد میں ہونا ہے، یہ دربار کے اندر ہو رہا ہے۔ کہ فألقى عصاہ، جناب موسیٰ نے کیا کیا، اپنی عصا کو پھینک دیا، فإذا ہی ثعبان مبین، تو اچانک وہ کیا بن گیا، ایک اژدہا بن گیا، ایک واضح بڑا سانپ۔ گزشتہ طٰہٰ کی آیت میں کیا کہا تھا، حیۃ تسعیٰ، ایک سانپ بن گیا جو رینگنے والا تھا۔ یعنی دونوں آیات کو ایک ساتھ رکھیں تو یہ آیات کیا کہہ رہی ہیں کہ وہ کیسی بلا تھی، ظاہری طور پہ دیکھو تو اژدہا تھی، اور اس کی سرعت اور چالاکی دیکھو تو جیسے چھوٹے چھوٹے سانپ ہوتے ہیں نا، کس طرح بھاگتے ہیں، کس طرح سے اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ تیزی اس کے اندر ان سانپوں کی طرح تھی۔ کہ اچانک وہ ثعبان ایک بہت بڑا اژدہا بن کے سامنے ہوا، جیسے اس نے منہ کھولا فرعون کی زبان بند ہو گئی۔ جو فرعون دھمکی دے رہا تھا ابھی، اس نے جب یہ آیت دیکھی، یہ نشانی دیکھی، تو اس کی زبان کیا ہو گئی، یہاں پر بند ہو گئی۔ وہیں پہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ باہر کیا، وہ نزع یدہ، اور اپنا ہاتھ نکالا، فإذا ہی بیضاء للناظرین، وہ دیکھنے والوں کے لیے ایک چمکتا ہوا ہاتھ بن گیا، ایک نور سے بھرا ہوا ایک نورانی شکل میں ایک ہاتھ دیکھا۔ وہیں فوراً کیا کہا، ان ھذا لسحر مبین، اے موسیٰ یہ کیا ہے، یہ واضح جادو ہے، یعنی تو بہت بڑا جادوگر ہے، یہ واضح جادو ہے جو تو دکھا رہا ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، وہیں پر درباریوں سے کہا کہ یہ چاہتا ہے تمہیں نکالے تمہاری زمین سے بسحرہ، اپنے جادو سے۔ یہیں سے پروپیگنڈا شروع ہو گیا، یہیں سے تہمتیں شروع ہو گئیں۔ اب یہ جب سین سامنے آیا، دربار کے اندر ہوا، ابھی وہ مناظرہ ہونا ہے، جہاں جادوگر آئیں گے اور وہ مناظرہ جدا ہے، یہ دربار کے اندر ہوا۔ جب یہ سب کچھ سامنے آیا تو یہاں پر فرعون کہتا ہے فماذا تأمرون، اپنے درباریوں سے کہتا ہے پس اب تم کیا کہتے ہو، ہم کیا کرنا چاہیے، ہمیں مشورہ کرنا چاہ رہا ہے کہ اب ہم کیا کریں۔ انہوں نے کیا کہا، ارجہ واخاہ، اس کو اور اس کے بھائی کو مہلت دو، وابعث فی المدائن حاشرین، اور شہروں میں، یہاں پر مدائن یعنی شہروں میں، مدینے کی جمع ہے، اور شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیج دو۔ کس کو جمع کرنے والوں کو، جو جادوگروں کو جمع کریں، شہروں میں اپنے نمائندے بھیج دو جو لوگوں کو جمع کرے۔ یأتوک بکل سحار علیم، وہ کیا لے کر آئیں تیرے پاس، علم رکھنے والے بڑے جادوگر تیرے پاس لے آئیں، ان کو مہلت دے دو، لوگوں کو شہروں میں بھیج دو تاکہ وہ تمہارے لیے جادوگروں کو جمع کرے اور بڑے جادوگر جمع ہو جائیں۔ یوں فیصلہ ہوا اور مصر بھر سے جادوگروں کو جمع کرنا شروع کیا انہوں نے۔ آیت نے کہا فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، تو جادوگروں کو ایک مقرر دن کے وعدے پر جمع کر لیا گیا۔ اب یہاں پہ فرعون کا دعویٰ دیکھیں کیا تھا کہ اے موسیٰ تیرے جیسا کام ہم کر سکتے ہیں، تیرے جیسا کام ہم
کر سکتے ہیں. تو اپنے جادو کے ذریعے ہمیں مصر چھڑانا چاہتا ہے، اور جو تو لے کر آیا ہے ایسی چیز ہم بھی کیا کر سکتے ہیں؟ لا سکتے ہیں. جناب موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ جو میں لے کر آیا ہوں وہ حق ہے، تمہاری بات کیا ہے؟ باطل ہے. یہ حق ہے. قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم السحر، کہ یہ جو میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس حق ہے، اس حق کو تم کیا کہتے ہو؟ یہ جادو ہے. ولا یفلح الساحرون، جادوگر کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. جادو کی حقیقت باطل پر مبنی ہے. جب یہ سارا قصہ ہوا تب کہا فَلْنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، بس ہم ضرور لے آئیں گے اس جیسا جادو. ہمیشہ نبی کیا کرتا ہے؟ جب معجزہ دکھاتا ہے تو ساتھ میں ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے کلام کی، کیا کرتا ہے؟ تحدی. تحدی کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ للکار رہا ہوتا ہے کہ کوئی اس جیسا کام نہیں کر سکتا. معجزے کا مطلب یہ ہوتا ہے، کیونکہ معجزہ وہ چیز ہے جس کا مثل کوئی عادی بشر نہیں لا سکتا. ایک یہ میدان معجزے کا ہوتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے؟ یوں للکارا جاتا ہے. نبوت کا جب دعویٰ ہوتا ہے، وہاں پر اعجاز جب پیش ہوتا ہے تو وہاں یہاں پر یوں دعویٰ کیا جاتا ہے، اس جیسا کوئی عمل نہیں لایا جا سکتا. جب قرآن مجید کا معجزہ آیا تھا تو قرآن نے کیا للکار کے کہا تھا مشرکین مکہ کو کہ اگر لا سکتے ہو تو اس جیسا ایک سورہ لے آؤ، اس جیسی کوئی بات لے آؤ. لہٰذا معجزہ ہمیشہ ایسی چیز ہوتی ہے جس کا کوئی مثل نہیں ہوتا. لیکن فرعون نے اسے جادو قرار دے دیا کہ ہم اس کی مثل لا سکتے ہیں اور آپ کی سازشوں کو ہم ناکام بنا دیں گے. بہت تاکید کے ساتھ کہا کہ ہم اس کو اس جیسی چیز لے آئیں گے. لہٰذا دو اہم نقطے ہیں. ایک مناظرے کا میدان ہوتا ہے. عام مناظروں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جب دو بندے مناظرہ کرتے ہیں تو وہ دوسرے سے برتر دلیل لانے کی کوشش کرتا ہے. مناظرے میں یہ ہوتا ہے. لیکن معجزے کے میدان میں جب معجزہ ایک نبی دکھاتا ہے تو وہاں برتری کی بات نہیں ہوتی، چونکہ اگر اس جیسی ہی چیز آ گئی تب بھی بات کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. نبی کی بات کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. تو لہٰذا معجزے کے اندر اگر مثل بھی آ گیا تو مدعی شکست کھا جاتا ہے. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ. لہٰذا قرآن جب معجزہ بنا تو قرآن نے کیا کہا؟ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، مثل کا، اس جیسا لے آؤ. اگر توان ہے، طاقت ہے تو اس جیسا لے آؤ. چیلنج کیا تھا. یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ فَلْنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ. برتر کی بات کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ اگر جناب موسیٰ نے دعویٰ کیا ہے اور ایک دلیل لے کر آیا ہے، معجزہ لے کر آیا ہے، اگر ہم اس جیسا لے کر بھی آئے تو اس کی بات ختم ہو جائے گی. اور تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ہم ایسا کریں گے. جبکہ فرق ہے جادو میں اور معجزے میں، بہت فرق ہے. معجزہ ایک ازلی اور ابدی چیز ہے. قیامت تک کوئی عادی بشر اس جیسا کام، آج بھی اگر کوئی جناب موسیٰ جیسا کام کرنا چاہے، جز امام کے کوئی نہیں کر سکتا. وہی کر سکتا ہے جو خدا کا نمائندہ ہو، یا تو جناب موسیٰ جیسا ہو یا اس سے بالا تر ہو، یا جناب موسیٰ جیسا ہو تاکہ وہ معجزہ لا سکے، یا اس سے بالا تر ہو. لہذا کسی بھی ایک نبی کا معجزہ دوسرا وہ نبی لا سکتا ہے، یا تو اس جیسا ہے کمال کے اندر یا اس سے بالا تر ہے. معجزہ ایسی چیز ہے، ایک ایسی قدرت جو انسانی قدرت سے باہر ہے، ماورا ہے. جبکہ جادو میں کیا ہوتا ہے؟ جادو ایک علم کی طرح ہوتا ہے، سیکھا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک عادی انسان کی قدرت سے ماورا کوئی چیز ہو. اور ہر زمانے کے اندر جب معجزہ آتا ہے، کوئی نبی معجزہ لے آتا ہے، تو وہ اس زمانے کے سب سے ترقی یافتہ فن دیکھا جاتا ہے کہ اس زمانے کے اندر کیا چیز ایک ایڈوانس مرحلے میں ہے، ترقی یافتہ فن کے اندر ہے. تو چونکہ جناب موسیٰ کے زمانے میں کیا لوگ تھے؟ جادوگروں کا زمانہ تھا. سب سے ایک بڑی چیز کیا ہوتی تھی؟ جادو ہوتی تھی. ظاہر ہے جادو اگر عام لوگوں کے سامنے دکھایا جائے تو عام لوگ تو جذب ہو جاتے ہیں. آج بھی عجیب ہے، آج بھی ہم جاتے ہیں تعویذات کی طرف اور ان کاموں کی طرف، چونکہ انسان اس طرف جذب ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ ماورا سی چیز ہے. اس زمانے میں جادوگر بہت زیادہ تھے، لہٰذا ایک ترقی یافتہ فن اگر دیکھا جائے اس زمانے کا تو یہی تھا. اور وہاں پر جو معجزہ آیا اس کے مطابق، اس کے تناسب سے آیا. معجزہ جادو نہیں تھا، لیکن معجزہ ایک ایسا کام ہوتا ہے جو عادی انسان کی طاقت سے ماورا ہوتا ہے.
چونکہ بظاہری طور پر جادو بھی ایک ایسا کام تھا کہ جو عام لوگ انجام نہیں دے پاتے تھے، وہ بھی ایک طرح سے عادی انسان سے ایک اوپر کا مرحلہ جانا جاتا تھا۔ معجزہ بھی کیا ہے؟ عادی کام سے بالاتر ہے، لیکن ایسا بالاتر ہے کہ جو حقیقت رکھتا ہے، جادو کی طرح نہیں ہے کہ جو فقط وہم ہے، باطل پر مبنی ہے، اور خدا کی طاقت، خدا کی قدرت کے بغیر یہ معجزہ انجام نہیں پاتا۔ لہذا آج بھی امام عصر، امام معصوم، وہ صاحب معجزہ ہیں، معجزہ کر سکتے ہیں، اذن الہی سے وہ ائمہ اطہار معجزات انجام دیتے ہیں۔ انبیاء کے درمیان درجہ بندی ہے، لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، یا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہوئی ہے۔ معجزات کے اندر بھی فرق ہے ان کے درمیان، ایک نبی ایک معجزہ لے آتا ہے، وہ جتنا اعلیٰ درجے کا ہوگا وہ اس اپنے نبی کے مرتبے کے مطابق ہوگا۔ لہذا قرآن سب سے اعلیٰ ترین معجزہ ہے، کیونکہ نبی اکرم کی ذات سب سے اعلیٰ ترین ذات ہے، تو لہذا معجزہ بھی اس اعتبار سے بہت بڑا۔ اب اس معجزے کو دیکھنے کے بعد اس کو جادو کہا، اور کہا کہ ہم ضرور اس جیسا جادو لے آئیں گے تمہارے پاس، بس کیا کرنا ہے؟ وقت مشخص کرو۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، ہمارے اور اپنے درمیان کیا کر دو؟ موعدن، ایک وعدے کا وقت مقرر کرو کہ لا نخلفہ نحن ولا انت، نہ ہم خلاف ورزی کریں گے اور نہ تو خلاف ورزی کرے گا۔ مکاناً سویہ، جگہ بھی کیسی ہو؟ برابر ہونی چاہیے۔ اب یہاں پہ فرعون نے خود کوئی تجویز نہیں دی، جناب موسیٰ کے حوالے کام کر دیا کہ خود ایک ٹائم مقرر کرو، ایک وقت مقرر کرو کہ کس دن کس وقت میں ہمیں کرنا چاہیے، چونکہ وہ چاہ رہا تھا ہم ہر اعتبار سے کیا ہے؟ آمادہ ہیں، ہمارے پاس تو کوئی مشکل نہیں کہ ہم اپنی طرف سے خاص کوئی دن رکھیں، نہیں، جس ٹائم بھی تم آؤ۔ جب دشمن اس قدر مطمئن ہو تو وہ دوسرے کے حوالے کرتا ہے، کام دوسرے پہ چھوڑ دیتا ہے کہ تیری مرضی ہے، جس وقت بھی تو کہے ہم آ جائیں گے۔ لہذا یہاں پہ مقابلے کے مقام کو اور وقت کو تعین کیا گیا۔ مقام کہاں پہ تعین ہوا؟ شہر کا وہ بیچ کا حصہ کہ جہاں سارے لوگ پہنچ پاتے ہوں، مرکزی حصہ جہاں سارے لوگ پہنچ پاتے ہوں اور آسانی کے ساتھ چیزیں دیکھ سکتے ہوں۔ مکاناً سوا، کہ مکان جو کہ برابر ہو دونوں کے لیے، ایک ایسا مقام جہاں زمین بھی ہموار ہو، اونچ نیچ نہ ہو، اور چیزیں بیچ میں حائل بھی نہ ہو، اس طریقے کا مکان جو برابر ہو دونوں کے لیے۔ اس تجویز کے بعد کہا کہ موعدکم یوم الزینہ، وقت، دن، جگہ تو مشخص ہو گئی، کہا کہ موعد، وقت کیا ہے؟ یوم الزینہ ہے، عید کا دن، ایک ایسا تہوار کہ جس کے اندر سارے جمع بھی ہوتے ہیں اور آتے بھی ہیں۔ عید کا دن ہوتا ہے، عام تعطیل ہوتی ہے، اور چھوٹے بڑے سب لوگ پہنچ جائیں گے، بڑی تعداد وہاں پہ جمع ہو جائے گی، ایک عظیم اجتماع ہوگا اس دن، کیونکہ قرآن نے بھی کہا کہ ان یحشر الناس ضحیٰ، کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے دن چڑھنے کے وقت، دن چڑھنے کے وقت لوگ جمع کیے جاتے ہیں، تو ایسا وقت، ایسا دن اور ایسا ٹائم اور جگہ بھی ایسی کہ لوگ خود ہی وہاں پر کیا ہو جاتے ہیں؟ جمع ہو جاتے ہیں۔ اور ضحیٰ معمولاً کہتے ہیں جب سورج چڑھ جاتا ہے تو اچھی طرح بلند ہو جائے سورج، تو اس وقت کو کہتے ہیں ضحیٰ۔ اس وقت حکمت عملی کیا آتی تاکہ لوگ سب سے زیادہ موجود ہوں، جمع ہوں، اور حق اور باطل صحیح نمونے سے سامنے آ جائے، سب کے سامنے آ جائے۔ لہٰذا کہا کہ قال موعدکم یوم الزینہ، یہ طے ہوا، سب کچھ طے ہوا۔ ایک چھوٹا سا نقطہ جو اس شہر اور اس کو واضح کرتا ہے، مزید جادو کو، اس کو واضح ہونا چاہیے کہ دیکھیں، معجزہ سیکھا جاتا ہے یا عنایت ہوتا ہے؟ عنایت ہوتا ہے خدا کی طرف سے اپنے نبی کو۔ جادو کیسا ہے؟ سیکھا جاتا ہے، جادو سیکھا جاتا ہے، اس کے ایک قانون ہیں، قواعد ہیں، علم رمل ہے، علم جفر ہے، پتہ نہیں کتنے کتنے اس کے حساب کتاب ہیں، کچھ میتھمیٹک کا اس کے اندر کھیل ہے، ریاضیات کا کھیل ہے، کچھ اس کے اندر اور چیزیں ہیں، سیکھی جاتی ہیں۔ جس کے اندر استعداد ہوتی ہے وہ سیکھتا ہے۔ اور معجزہ ایسا نہیں ہے، خدا کی قدرت سے، خدا کی طاقت سے وہ ایک نبی کو دیا جاتا ہے۔ دوسرا جو ایک اہم فرق ہے وہ یہ کہ جادو جو ہے معجزہ در واقع ایک حقیقت کو بدل رہا ہوتا ہے، جبکہ جادو میں کیا ہوتا ہے، سحر میں کیا ہوتا ہے، وہ صرف خیالوں پر اثر کرتا ہے، انسان کی قوت وہمیہ اور خیال پہ اثر انداز ہوتا ہے، جبکہ معجزہ کیا ہوتا ہے، حقیقت کو بدل رہا ہوتا ہے۔ اگر جناب موسیٰ نے عصا پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا تھا تو یہ ایسا نہیں تھا کہ لوگوں کی نظروں میں وہ اژدہا بنا تھا، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ حقیقت میں ہی اژدہا بن گیا تھا۔
لیکن اگر انہوں نے جادو کیا، اپنی رسیوں کو پھینکا تھا اور وہ سانپ بن گئے تھے، تو وہ حقیقت میں سانپ بن گئے تھے؟ حقیقت میں سانپ نہیں بنے تھے۔ جادو کبھی بھی حقیقت سامنے نہیں لاتا، حقیقت کو نہیں بدلتا۔ رسیوں کو حقیقی معنی میں سانپ نہیں کیا ہوا تھا اس نے، ہماری آنکھوں پہ اثر کیا ہوا۔ جادو ہماری آنکھوں پہ اثر کرتا ہے، ہمارے خیال پہ اثر کرتا ہے۔ اگر فرض کرتے ہیں کسی نے کوئی میاں بیوی کو لڑانے کے لیے تعویذ لیا ہوا ہے، تو تعویذ کیا کرتا ہے؟ یہ تو بہت زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ جاتے ہیں تعویذات لے آتے ہیں لڑانے کے لیے لوگوں کے درمیان، یہ تعویذ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ یہ ان کے ذہنوں پہ اثر کرتا ہے، یہ ان کے ذہنوں پہ اثر کرتا ہے۔ ذہنوں پہ اثر کرنے کے بعد ایک خاتون کے ذہن میں اپنے میاں کی تصویر کچھ اور بن جاتی ہے۔ وہ جو تصویر دکھائی جاتی ہے ایک خاتون کے ذہن میں اپنے میاں کی، کیا اس کا میاں ویسے ہوتا ہے؟ معمولاً ایسے نہیں ہوتا، لیکن وہ تصویر بنائی جاتی ہے۔ اس کی اپنی تفصیلیں، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا کہ یہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر، یہ تعویذات کیسے بنتے ہیں، ہوتا کیا ہے۔ یعنی جو بھی آپ طلسم کہیں، کچھ بھی کہیں، یہ انسان کے خیالات پہ اثر کرتا ہے، انسان کی وہمیات پہ اثر کرتا ہے۔ درست ہے، واقع میں آپ کہیں گے مولانا صاحب وہ تو واقع مریض بھی ہو گیا، بیمار بھی ہو گیا، مر بھی گیا بیچارہ، خوب ٹھیک ہے، مر گیا، بیمار ہو گیا، لیکن اس نے اس کی وہمیات پہ، خیالیات پہ اثر کیا۔ اور جب وہم اور خیال متاثر ہوتا ہے، یہ جا کے آپ ماہر نفسیات سے جا کے پوچھیں، جب وہم اور خیال متاثر ہوتا ہے، اس کے آثار انسان کے بدن پہ نمایاں ہوتے ہیں، اس کے جسم پہ نمایاں ہوتے ہیں۔ یہ بہرحال پوری تفصیل ہے، اس کے اندر ہم نہیں جاتے، ابھی فقط ایک فرق بتانا تھا کہ دیکھیں معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جو واقع میں، اگر جناب عیسیٰ نے کس کو شفا دی ہے تو واقع میں شفا دی، تعویذوں سے شفا ملنے والا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بابا کے پاس تو جن ہے، بہت بڑا جن ہے، آؤ اس کے پاس چلتے ہیں، ہمارا کام ہو جائے گا۔ دیکھیں جن ایک مخلوق پروردگار ہے نا، انسان سے بالا تر ہے، انسان سے اشرف ہے، انسان سے اشرف ہے نہیں ہے۔ تو ایک انسان جب اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے کہ میں جن کو قابو کروں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ کتنا پست ہو جاتا ہے۔ یہ بھی میرا موضوع نہیں ہے، میں فقط اشارہ کر رہا ہوں، وہ کتنا پست ہو جاتا ہے، روحی اعتبار سے کتنا پستی میں لے جاتا ہے اپنے آپ کو، تاکہ وہ اس مخلوق کے نزدیک ہو۔ اب اگر میرے جیسا ایک بندہ مومن، شریف، نمازی، روزے دار، وہ ایسے بابا کے پاس جائے کچھ لینے، یہ میں کس کے پاس جا رہا ہوں؟ کس کے پاس جا رہا ہوں؟ اپنے آپ کو کس پستی کے اندر اتار رہا ہوں؟ یہ حقائق ہے، میں ایسے بات نہیں کر رہا۔ وقت ہوتا میں روایات اور احادیث اور آیات لے آتا، میں آپ کو بتاتا کہ دین کیا کہہ رہا ہے۔ بہرحال جادو انسان کے وہمیات پہ اثر کرتا ہے، حقیقت نہیں بدلتا۔ معجزہ کیا ہے؟ حقیقت بدلتا ہے۔ مثال آپ کے سامنے، تفصیلات آگے آیات کے اندر آئیں گی، کیسے جناب موسیٰ نے عصا کو پھینکا اور اس عصا نے کیا کام انجام دیا اور ان کے جادو کو کیسے ختم کیا۔ لہٰذا آیت کے اندر بھی یہی ذکر ہوا کہ سحروا اعین الناس، انہوں نے جادو کیا لوگوں کی آنکھوں پر۔ رسی کو انہوں نے سانپ نہیں بنایا تھا، آنکھوں کو انہوں نے متاثر کیا ہوا تھا۔ یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، قرآن کہہ رہا ہے وہ اس کے ذریعے سے جدائی ڈالتے ہیں میاں بیوی کے درمیان۔ کیا کرتا ہے؟ یعنی قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وہ اس کام سے کیا کرتے ہیں؟ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں۔ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کام نے کیا کیا؟ فقط ان کے وہمیات پہ اثر انداز ہوا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جدائی ان کے وہم اور خیال کے اندر تاثیر کے بعد ہو رہی ہے، کوئی اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ ہاں علم ہے، پراپر ایک علم ہے، سیکھا جاتا ہے، یہ وہم اور کسی کے خیال کو بھی کیسے کنٹرول کیا جائے، یہ پورا علم ہے، یہ کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر جادو کا پس سفر خیال سے حقیقت تک کا سفر نہیں، خیال کے اندر محدود ہے، وہم کے اندر محدود ہے، انسان کی اس قوت متخیلہ کو متاثر کرتا ہے، صورت ذہنی بنا دیتا ہے ذہن انسان کے اندر۔ اور جیسے میں نے مثال دی، وہ صورت ذہنی کام کر رہی ہوتی ہے، جب صورت ذہنی بن جاتی ہے پھر ارادہ پیچھے آتا ہے، پھر انسان عمل کے میدان میں اترتا ہے، وإلا اس کا پورا دار و مدار اس صورت ذہنی پر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس سارے قصے کے بعد
فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی. کیا کہا قرآن نے کہ بس فرعون دربار سے واپس پلٹا. یہ سارا قصہ جب دربار کے اندر ہوا، جناب موسیٰ کے ساتھ گفتگو ہوئی، جناب موسیٰ نے اپنی آیت دکھائی، معجزہ دکھایا اور لوگوں سے مشورہ لیا. پھر فرعون نے ہم کیا کریں، کہا کہ اپنے درباریوں کو، لوگوں کو بھیجو، نمائندوں کو بھیجو، لوگوں کو جمع کیا جائے، جادوگروں کو جمع کیا جائے. خود بھی اس نے کیا کیا، واپس پلٹا دربار سے. فجمع کیدہ، کیا کیا اس نے، اپنی پوری چال کے اسباب کو جمع کیا، اپنی پوری چال کو اس نے جمع کیا. ثم اتی، پھر یہ اس مقررہ وقت پر آیا. بس خود بھی یہاں سے نکلا کچھ کاموں کے پیچھے کہ کچھ کام انجام دے. چونکہ مقابلے کا معاہدہ طے ہوا تھا تو یہ مجلس سے اٹھتا ہے تاکہ تیاری کرے. فجمع کیدہ، جمع کیدہ ایک معنی ایسا کیا ہے، یعنی سیاسی معاملہ کوئی معمولی نہیں تھا اس کے سامنے، لہذا تدبیریں چاہیے تھیں، فکر چاہیے تھا. اس کے لیے یہ نکلا اور اسباب کو مہیا کرے، ماہر جادوگروں کو جمع کرے. کہ فجمع کیدہ میں دو معنی کیے جا سکتے ہیں. کیدہ یعنی اپنی چال کو جمع کرے، اپنی تدبیر کو جمع کرے. اور بعض نے یہ معنی بھی کیا ہے کہ یہاں پر ذوی الکید مراد ہے، یعنی جو چال رکھتے ہیں ان کو جمع کرے، جادوگروں کو جمع کرے، مشیروں کو جمع کرے اور تمام تر اپنے حکومتی کارندوں کو جمع کرے. اور پھر ثم اتی، پھر یہ آئے اس منزل پر کہ جہاں پر یہ معاہدہ ہوا ہے کہ جہاں پر آنا ہے. بس حضرت موسیٰ کا مقصد کیا تھا، فقط فرعون اور اس کے خاندان کو نصیحت کرنا نہیں تھا. تمام تر جادوگر جمع ہوئے تھے اور ان سب پر جناب موسیٰ نے اپنی حجت کو تمام کیا، دعوت توحید دی. پہلے مرحلے میں مقابلہ شروع نہیں ہوا ابھی تک، مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ہی اتمام حجت فرما رہے ہیں، ان کو حق کی طرف دعوت دے رہے ہیں، خدا اور آخرت کی طرف ان کو بلا رہے ہیں اور اپنا معجزہ دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ جادو نہیں ہے. قال لهم موسیٰ، جناب موسیٰ نے انہیں کہا ویلکم، افسوس ہے تم پر، لا تفتروا علی اللہ کذبا، خدا پر بہتان مت باندھو. چونکہ وہ معجزے کو کیا کہہ رہے تھے، جادو کہہ رہے تھے، یعنی خدا پہ بہتان باندھا جا رہا تھا. بس ایک طرف سے جھوٹ، کذبا جھوٹ، اور پھر بہتان افطرا، یعنی بہتان باندھا جا رہا ہے. جو کام اللہ نے انجام دیا ہے تم کہتے ہو کہ اس نے نہیں انجام دیا. جو کام میرا نہیں ہے تم اسے میری طرف منسوب کرتے ہو، چونکہ کام جناب موسیٰ کا نہیں تھا، خدا کا کام تھا. یہ خدا نے اس قدرت دی تھی جناب موسیٰ کو. انہوں نے کیا کہا، نہیں تو اپنے جادو سے ہمیں نکالنا چاہتا ہے ہماری زمین سے. یعنی ایک تو کام کا انکار کیا، خدا کا نہیں ہے، اور پھر نسبت خود جناب موسیٰ کی طرف دی. کہا کہ تم خدا پر بہتان باندھ رہے ہو، جھوٹ باندھ رہے ہو. 4 قسم کے الزامات سامنے آئے جناب موسیٰ کو. وہی سیاسی الزام، سیاسی تہمتیں، اسی طرح سے مثلا اعتقادی تہمتیں اور ثقافتی تہذیبی تہمتیں لگائی جائیں، روایتی اور قومی اعتبار سے نسلی الزامات ان پہ لگائے گئے. لیکن جناب موسیٰ نے کیا کہا، نہ تو ہم مخالف ہیں اس طرح سے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں، نہ تو تمہاری تہذیب کوئی اعلیٰ تہذیب ہے کہ ہم تمہاری تہذیب ختم کر دیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا طریقہ مثلا، آیت کے اندر ذکر ہوا طریقۃ المثلا، یعنی ایک بہت بڑی تہذیب ہے ان کے پاس. فرعون کہہ رہا ہے تمہاری تہذیب چھیننے آیا ہے. خب جناب موسیٰ نے کہا یہ تہذیب تو نہیں ہے تمہارے پاس. ان ہاذان لساحران، یہ دونوں کیا ہیں، جادوگر ہیں. پہلے جناب موسیٰ کو کہا کہ اپنے جادو سے میں نکالنے آیا ہے، اور ایک اور آیت کے اندر دونوں کو جادوگر کہا کہ ان ہاذان لساحران، یہ دونوں نہیں ہیں مگر 2 جادوگر. یریدان ان یخرجاکما، کیا کہنا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں خارج کرے تمہاری زمین سے بسحرہما. جناب موسیٰ اور ہارون دونوں کی طرف نسبت دی گئی اپنے جادو سے. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، اور تمہاری بہترین تہذیب کو کیا کر دیں، ختم کر دیں. بس اللہ پہ بہتان کہ واضح، اللہ پہ بہتان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، پروردگار کیا کر دے گا، تمہیں نابود کر دے گا عذاب سے. وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى، اور جس نے بہتان باندھا ہے وہ نابود ہوا ہے. من سار الحق سرعہ، امام کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص حق سے ٹکرا لیتا ہے حق اسے زمین پہ مار دیتا ہے. حق سے کبھی بھی انسان جب بھی الجھے گا حق اسے زمین پہ مار دے گا. وقت لگتا ہے، راستے دشوار ہوتے ہیں،
باطل کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، یہ سنت الہی ہے، کبھی بھی باطل حق پہ کامیابی حاصل نہیں کرتا، عرصہ لگ جاتا ہے، راستے دشوار ہو جاتے ہیں، قربانیاں دی جاتی ہیں، کامیابی کس کی ہوتی ہے؟ حق کی ہوتی ہے۔ فتنازعوا امرهم بینہم، جب قصہ یہاں تک پہنچا تو اب ادھر سے جناب موسیٰ نے اپنی چیزیں بیان کی، دلائل دیے، معجزے دکھائے، ظاہر ہے کسی پہ تو اثر کیا ہوگا نا، لوگوں میں کسی پہ تو اس کام نے اثر کیا ہوگا۔ فرعون مخالف کھڑا رہا، جو دوسرے مخالف کھڑے رہے، لیکن جناب موسیٰ کی اس دعوت نے ان کے اندر اختلاف ضرور پیدا کیا۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا فتنازعوا، بس وہ کیا کرنے لگے؟ آپس میں جھگڑے، لڑے۔ فتنازعوا امرهم، اپنے معاملے میں وہ لڑنے لگے۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور کیا کرنے لگے؟ سرگوشی کو مخفی کیا، سرگوشی کرنے لگے، آپس میں سرگوشی کرنے لگے اور سرگوشی کو مخفی کیا، یعنی ایسے سرگوشی کی کہ دوسرا نہ سنے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اختلاف ایجاد ہوا دربار فرعون کے اندر۔ وہاں پر کچھ ایسا ہوا کہ ایک گروپ جو ہے وہ آپس میں سرگوشی کرنے لگا اور اپنی سرگوشی کو وہ مخفی کرنے لگا۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، بس کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان نہیں لائے تھے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے کہ جو سوچنے پہ مجبور ہو گئے، جناب موسیٰ کی بات دیکھنے کے بعد سوچنے پہ مجبور ہو گئے۔ ایک طرف سے انہوں نے دیکھا کہ فرعون کی معاشرتی حالات، فرعون کا ظلم، اس کی سرکشی، وہ بھی دیکھ رہے تھے، دوسری جانب سے جناب موسیٰ کی دعوت کو، اس کی آیات کو، اس کی نشانیوں کو بھی دیکھ رہے تھے۔ اسی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں اور رازداری کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ گفتگو کرنے لگتے ہیں۔ وہ کہنے لگتے ہیں کہ بس حق کس کے ساتھ ہے؟ آیا جناب موسیٰ حق پر ہے یا فرعون صحیح کہہ رہا ہے؟ لہٰذا یہ وہ گروپ تھا کہ جو آپس میں سرگوشی کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ کیا کرنا چاہیے۔ دوسری طرف سے فرعون کے حامی تھے، درباری جو تھے، سیاسی ایسے افراد کہ جو آپس میں مشورہ کرنے لگے، وہ بھی آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ ان کا سرگوشی کرنے کا مطلب کیا تھا؟ ذہنوں کو کیسے مزید خراب کیا جائے، نفسیاتی برتری کیسے لی جائے، سیاسی برتری کیسے لی جائے، جناب موسیٰ کی دعوت کو کیسے روکا جائے۔ یوں ایک اختلاف سا وجود پاتا ہے، تردد، شک وجود پاتا ہے کچھ کے دلوں میں، وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، اور دوسرا سازشیں اور چال سوچنا شروع کرتا ہے۔ دونوں مختلف اور اپوزٹ گروپ بن جاتے ہیں۔ کہ قرآن نے کیا کہا؟ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، نجوہ بھی کیا، سرگوشی بھی کی، لیکن اس سرگوشی کو چھپایا، یعنی فرعون کے سامنے سرگوشی کو واضح نہیں کیا کہ یہ لوگ آپس میں کیا کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اور ادھر سے فرعون ہے کہ جو اپنی ساری سازشیں جمع کر رہا ہے، اپنے سارے مشورے جو ہے وہ جمع کر رہا ہے، تدبیریں کر رہا ہے۔ لہٰذا یہاں سے جناب موسیٰ نے اتمام حجت کر لی، اور اس اتمام حجت کا نتیجہ تھا کہ کم سے کم وہ اختلاف وجود پائے۔ خدا نے کہا تھا اننی معکما اسمع و ارا، میں ہوں تمہارے ساتھ، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ لہٰذا یہ خدا کا ساتھ ہونا، یہ خدا کا سننا، یہ خدا کا دیکھنا کام کر رہا تھا کہ کم سے کم کچھ لوگوں کے اندر شک و تردید جو ہے وہ ایجاد ہو چکی تھی۔ اننی معکما اسمع و ارا، بس اتمام حجت ہوا۔ اتمام حجت کے بعد کچھ لوگوں نے وہاں پر، فرعون نے پروپیگنڈا شروع کیا۔ قالوا ان هذان لساحران، کہا کہ نہیں، یہ دونوں کیا ہیں؟ دو جادوگر ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ جادو ہے، معجزہ نہیں ہے۔ یریدان ان یخرجاکما من ارضکم، چاہتے ہیں تمہیں نکال دیں تمہاری زمین سے۔ ایک مرتبہ دونوں کے بارے میں بات کی، ایک مرتبہ خود جناب موسیٰ کو مخاطب کیا تھا، اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس اس لیے تاکہ تو ہمیں اپنی زمین سے نکال دے، بسحر کا، اپنے جادو سے۔ تو اس طرح سے وہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا، لساحران، کبھی بسحرہما، کبھی بسحر کا، یہ تکرار ہونے لگا، اپنے جادو سے۔ اور پھر کہا کہ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، یہ تہذیب ختم کر دیں گے۔ یوں لوگوں کو باور کرانا چاہ رہے تھے، مختلف طریقے سے پروپیگنڈا، تاکہ لوگ اس یقین پر آئیں، وہ سمجھ جائیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا۔ یہی دشمن کا ایک بڑا ہتھیار ہوتا ہے، حق کے خلاف تین بڑے ہتھیار استعمال کرتا ہے: مذہبی الزامات، سیاسی خوف ایجاد کرتا ہے، اور ثقافتی پروپیگنڈے جاری کرتا ہے۔ لیکن فَأَجْمِعُوا كَيْدَهُمْ، فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، بس جمع کرو اپنی چالوں کو۔ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، بس اے جادو کرو،
جب وقت پہنچا تو موسیٰ جناب موسیٰ کے سامنے اور ان سب کے سامنے انہوں نے کیا کہا کہ اپنے جادو کو جمع کرو، اپنی چالوں کو لے آؤ. اور اس سے پہلے کیا کہا تھا؟ قالوا ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکما من ارضکم بسحرہما ویذھبا بطریقتکم المثلی. یہ پورا پروپیگنڈا تھا جو انہوں نے انجام دے دیا تھا. اب وقت پہنچ چکا ہے، اور جیسے ہی وقت پہنچا ہے تو انہوں نے جادوگروں کو مخاطب کیا کہ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، اپنی تمام تر چالوں کو جمع کرو، سازشوں کو جمع کرو. ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، اور ان چالوں کو جمع کر کے صف میں منظم آ کر کھڑے ہو جاؤ. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، آج کے دن جو غالب ہوا وہی بے شک کامیاب ہو جائے گا. بس تمام جادوگر جمع ہوئے، مقابلے کی تیاری شروع ہو گئی، اور تمام تر سازشوں کے ساتھ، تمام تر چالوں کے ساتھ آگے کھڑے ہو گئے. دو اجتماع آپ نظر میں رکھ سکتے ہیں یہاں پر، ایک عمومی اجتماع ہے اور ایک خصوصی اجتماع ہے. ایک اجتماع جس کے اندر سارے جادوگر جمع ہیں اپنی ساری مہارتوں کے ساتھ. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، کہا کہ تم تمام تر چالوں کو، تمام تر سازشوں کو جمع کر دو. اور ایک خاص اجتماع اور ایک عام اجتماع، یہ دونوں اجتماع جمع ہوئے. ادھر سے پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ موسیٰ اور جناب ہارون دونوں کیا ہیں؟ جادوگر ہیں. ان کے مقاصد جو ہیں وہ سیاسی ہیں، کوئی الہی انسان نہیں ہے، اور یوں بھڑکایا جا رہا ہے لوگوں کو. دو رویے سامنے آتے ہیں یہاں پہ. ایک رویہ جناب موسیٰ کا اپنا رویہ ہے، اپنا اقدام ہے کہ اس طرف سے نصیحت ہے، دعوت ہے، اتمام حجت ہے، بیان کیا جا رہا ہے کہ خدا پر بہتان مت باندھو. اور دوسری جانب سے فرعون ان کے ساتھیوں کا طریقہ اور روش ہے، سازشوں پہ سازشیں، تدبیریں، چالیں، عوامی پروپیگنڈا، لوگوں کو بہکانا. یہ ایک طرف سے دو رویے سامنے آ رہے تھے. بس کہا فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ. لیکن یہاں پہ کس طرح وہ مقابلہ جاری ہوتا ہے، کس طریقے سے جناب موسیٰ اس میدان کے اندر کامیاب ہوتے ہیں، کس طرح ان کی رسوائی ہوتی ہے، کس طرح سے وہ جادو جو ہے وہ ایک باطل کی صورت میں سامنے آتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ جادو ہی کوئی حقیقت نہیں ہے. کیسے سامنے آتا ہے کہ جناب موسیٰ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو جادو کر رہے ہوتے ہیں ان کا جادو پکڑا جاتا ہے کہ یہ کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ وہم ہے، جادو ہے، خیال ہے. وہ کیسے جناب موسیٰ ان کو سامنے لے کر آتے ہیں، اور کیسے وہ خود جادوگر پھر یہاں پر ایمان لاتے ہیں. کیونکہ اگر فرض کرتے ہیں کہ جناب موسیٰ نے بھی کوئی بڑا جادو دکھایا تھا تو جو جادوگر ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ جادو تھا، لیکن ہم سے کیا تھا؟ بڑا جادو تھا. ایک تعویذ کرنے والا سمجھ جاتا ہے کہ جو دوسرا تعویذ میں دیکھ رہا ہوں یہ بھی تعویذ کرنے والا یہ، ہاں لیکن مجھ سے کوئی بڑا خطرناک تعویذ کیا ہے اس نے، کیونکہ اس کا گراؤنڈ ہے وہ سمجھ جاتا ہے. ایک بندہ اپنے گراؤنڈ کی چیز کو بہتر سمجھتا ہے. لیکن یہاں پہ جادوگروں نے ایمان لانا شروع کیا. کیوں؟ جادوگر تھے. اگر جناب موسیٰ نے کوئی جادو دکھایا ہوتا تو یہ سمجھ جاتے کہ یہ کیا ہے؟ جادو ہے، لہذا وہ کبھی بھی ایمان نہیں لاتے. وہ سمجھتے ٹھیک ہے یہ بھی ایک جادوگر ہے لیکن ہم سے بڑا جادوگر ہے. لیکن وہ یہاں سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں، یہ جو چیز لے کر آ رہا ہے، یہ جو عصا اژدہا ہوئی ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے. انشاءاللہ اگلی آیات کے اندر اس کو واضح کریں گے کہ اس مناظرے کے اندر، اس مقابلے کے اندر کس طرح سے جناب موسیٰ کامیاب ہوتے ہیں اور پروردگار حق کو کس طرح باطل پہ غالب کرتا ہے. بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں ہمیشہ باطل کے سامنے قوت دے، استقامت دے، اور ہمیشہ حق کو کامیاب کرے. اور پروردگار سے التجا ہے کہ بحق معصومین دشمنان اسلام کو نیست و نابود کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.